اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد الطاف ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل باسط دواخانہ قائم پور۔ ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کولیسٹرول کے حوالے سے کہ کولیسٹرول کیا ہے اور یہ ہوتا کیوں ہے۔ اگر اس چیز کی معلومات معالج کو ہوگی تو وہ آگے مریض کا علاج بھی کر سکتا ہے۔ اگر مریض کو اس قسم کی معلومات ہے تو وہ اس میں اپنے آپ کو اس چیز سے بچا سکتا ہے، اسی حساب سے وہ پرہیز بھی کر سکتا ہے، غذائی پرہیز۔ کولیسٹرول کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کولیسٹرول موم کی طرح چکنا مادہ ہے جو ہمارے جگر میں تیار ہوتا ہے اور ہماری غذا سے حاصل ہو کر خون میں ذرات کی شکل میں شامل ہوتا ہے۔ کولیسٹرول کی معمولی سی مقدار ہمارے جسم کی ساخت میں شامل خلیوں کی نشوونما اور صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ مختلف ہارمونز کی تیاری، وٹامن ڈی اور ایسے مادہ پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ نظام ہاضمہ میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جسم میں حرارت پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ خون میں کولیسٹرول ایک مقررہ حد تک رہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ اپنی حد کراس کر لے تو جسم کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے جسم میں خصوصاً دل، دماغ اور جگر کے شریانوں پر بہت منفی اثر پڑتا ہے۔ کولیسٹرول کی دو اہم اقسام ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو پہلی اقسام ہے وہ ہے کم ثقافت لیپوڈین، جسے LDL بھی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ڈینسی لیپوڈین، جسے HDL بھی کہا جاتا ہے۔ LDL کولیسٹرول کو اکثر خراب کولیسٹرول کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شریانوں کی دیواروں میں جمع ہو سکتا ہے، جس سے شریانیں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف HDL کولیسٹرول جو اچھا کولیسٹرول کہا جاتا ہے کیونکہ یہ LDL کولیسٹرول کو خون کے دھارے سے نکالنے اور پروسیسنگ کے لیے جگر میں واپس لے آنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ خون میں کولیسٹرول کہاں سے آتا ہے؟ خون میں کولیسٹرول کی مقدار کسی حد تک ہماری خوراک پر منحصر ہے، لیکن اس کا زیادہ تر انحصار تقریباً 80% ہمارے جگر میں اس کی پیداواری صلاحیت پر ہے۔ کیوں جگر کو کولیسٹرول پیدا کرنے کی فیکٹری بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں میں موروثی طور پر جگر کا ضرورت سے زیادہ کام کر کے خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھا دیتی ہے۔ یہ مقدار بڑھنے سے کولیسٹرول خون کی نالیوں کی اندرونی تہوں میں جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون کی گردش میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور خون کی نالیاں بالکل بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ مختلف اعضاء میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مختلف قسم کی بیماریاں کولیسٹرول سے جنم لینا شروع کر دیتی ہیں، جس سے کہ فالج اور دوسرے نمبر پہ دل کی بیماری۔ دل کی بیماری میں اگر کولیسٹرول آپ کی نالیوں میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا تو لامحالہ خون کی گردش میں کمی ہوگی۔ جب کسی بھی اعضاء میں خون نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہمارا جسم جو ہے نا وہ خون سے خوراک حاصل کرتا ہے، اگر کسی جگہ خون نہیں پہنچتا تو اس اعضاء کو خوراک ملنا کم ہو جاتی ہے۔ جب کسی بھی چیز کو خوراک کم ملے گی تو اس کی جو ساخت ہوتی ہے، جو اس کا افعال ہوتا ہے، جو اس کا کام ہوتا ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب جو بھی اعضاء اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے یا کام کرنا کم کر دیں گے تو اس میں پھر مختلف قسم کے بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے جسم کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو جب خون کی نالیوں میں یہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو خون کی نالیاں جب تنگ ہوں گی یا وہ بالکل بند ہوگی تو خون کراس نہیں کرے گا، تو پھر اس سے آگے جو اعضاء ہیں، جس جگہ پہ کولیسٹرول پیدا ہو رہا ہے اس سے آگے جو اعضاء ہیں تو ان کو خون کم پہنچنا شروع ہو جائے گا۔
جب خون کم پہنچے گا تو ان کو خوراک حاصل کرنے میں دشواری حاصل ہوگی. جب ان کی خوراک اعضاء کو پوری نہیں ملے گی تو وہ لامحالہ وہ کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اعضاء. اس لیے خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار نارمل رہنا ضروری ہے. اگر جسم کے اندر بڑھتی ہے تو پھر مختلف قسم کی بیماریاں بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں اس کی علامات اور وجوہات بھی بیان کروں گا، اور انشاءاللہ اس کا جو علاج ہے وہ بھی بیان کروں گا. اللہ حافظ.